السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. سحرش عالم اور زرکون مصطفیٰ فرسٹ کزن تھے. دونوں کی مائیں صرف خالہ زاد بہنیں ہی نہیں بلکہ بہترین دوست بھی تھیں. شادی کے بعد گو کہ دونوں کا پہلے کی طرح ملنا جلنا نہیں رہا تھا کہ سسرال کی مصروفیات بڑھ گئی تھیں. پھر بھی دونوں کبھی کبھار مل ہی لیتی تھیں اور پھر بچوں کی دیکھ بھال میں دونوں ایسی الجھیں کہ خود کا بھی ہوش نہ رہا. آنا جانا بھی کام ہو گیا لیکن محبتیں آج بھی اتنی ہی شدت کے ساتھ اپنے مقام پر موجود تھیں. وقت گزرتا گیا، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں تبدیل ہوتے گئے. آمنہ بیگم اور عباس عالم کی بیٹیوں سروش اور سحرش نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا. دوسری طرف مائدہ بیگم اور مرید شاہ کا اکلوتا بیٹا زرکون مصطفیٰ جو سروش سے چھوٹا اور سحرش سے 4 سال بڑا تھا، عمر کے 28ویں دور میں داخل ہو چکا تھا. سحرش عالم کو وہ کالج لائف سے پسند کرتا آ رہا تھا. اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں سحرش عالم کے لیے چھپی پسندیدگی مائدہ بیگم کی نظروں سے اوجھل نہیں تھی. ایک روز انہوں نے آمنہ بیگم کے سامنے اپنی جھولی سحرش عالم کے لیے پھیلا دی. انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ لڑکا ویل سیٹلڈ اور ایک بڑی فرم میں اچھے عہدے پہ فائز تھا. رشتہ پکا کر دیا گیا. سحرش عالم نے یوں تو زرکون مصطفیٰ کے لیے اپنے دل میں چھپی پسندیدگی ظاہر نہیں کی تھی، لیکن زرکون مصطفیٰ نے بھی اس کی آنکھوں میں اقرار کی تحریر پڑھ لی تھی. دونوں میں بہت بے تکلفی تھی لیکن اپنی محبت کے اظہار کے لیے دونوں ہی لفظوں کا سہارا یقیناً پسند نہیں کرتے تھے. سحرش عالم کے زندگی میں آنے کے بعد زرکون مصطفیٰ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا تھا. سفید گلابی رنگت، لائٹ براؤن آنکھوں اور تیکھے نقوش والی سحرش عالم کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی. پری صورت سحرش عالم اپنے حسن سے بالکل بے نیاز تھی. سانچے میں ڈھلے متناسب جسم کی مالک سحرش ہر رنگ میں کھلتی سونے پہ سہاگا کہ زرکون مصطفیٰ کی محبت نے اس کے حسن کو اور بھی نکھار بخش دیا تھا. وہ اس کا ایسے خیال رکھتا جیسے وہ کوئی نازک سی شاخ ہو جو ہاتھ لگاتے ہی ٹوٹ جائے گی. شادی کے 1 سال بعد ہی وہ ایک بیٹی کی ماں بن گئی. زرکون کو باپ بننے کی اس قدر خوشی تھی کہ ہر وقت اس ننھے وجود کو ہاتھوں میں اٹھائے پھرتا تھا. اور پھر اسکا کے بعد سلیمان نے اس کی زندگی میں آ کر مزید رنگ بھر دیے. ان کی فیملی مکمل ہو چکی تھی. سحرش عالم 24 گھنٹے ان دونوں کی دیکھ بھال میں گھن چکر بنی رہتی کہ اپنا بھی ہوش نہ رہا. بغیر سلجھے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹے ملگیچے سے کپڑوں کے ساتھ وہ صرف گھرداری میں الجھی رہی. گھر کے کاموں نے اسے اس قدر مصروف کر دیا کہ اس کا رشتہ داروں کی تقریبات میں جانا بھی تقریباً ختم ہو کے رہ گیا. چونکہ شادی دوسرے شہر میں ہوئی تھی اس لیے میکے بھی ہر 8ویں روز جاتی تھی. ذرا کل تیار رہیے گا، مجھے اماں کے ہاں جانا ہے، بہت دن ہو گئے ہیں، اماں کے روز فون آ رہے ہیں، بہت یاد کر رہی ہیں مجھے اب تو. اس کے میکے میں رواج تھا کہ شادی کے بعد بیٹیاں ہر ہفتے کے ہفتے باپ کے گھر جمع ہوں، بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں اور رات ٹھہریں. اس فضول رواج کی وجہ سے زرکون مصطفیٰ کو اپنے خاندان کی عورتوں سے سخت چڑ تھی. الگ شہر میں رہائش کے باوجود بھی سحرش عالم ہر سنڈے کے سنڈے میکے ضرور جاتی تھی، جس پہ زرکون خوب پیچ و تاب کھاتا. وہ وارڈروب میں سر دیے اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی جبکہ بیڈ پر دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹا زرکون جھٹکے سے اٹھ بیٹھا. آخر تمہارا یہ اماں نامہ کب ختم ہوگا؟ جب دیکھو ایک ہی رٹ، اماں کے ہاں جانا ہے، اماں کے ہاں جانا ہے، اور بس اماں سے دنیا شروع اور اماں پہ ہی ختم ہوتی ہے تمہاری. یہ اماں محترمہ تو گلے ہی پڑ گئی ہیں. وہ بڑبڑانا شروع ہو گیا تھا اور سحرش دل پہ ہاتھ رکھ کے بیڈ پر ٹک گئی. ہائے اللہ، ایسے تو نہ کہیں میری اماں کو، آپ کو تو بزرگوں کا ذرا احترام کرنا نہیں آتا.
وہ آپ کی بھی کچھ لگتی ہیں، بولتے وقت ذرا ان کی بزرگی کا ہی کچھ خیال کر لیا کریں۔ وہ خالص بیویوں والے انداز میں لڑتے ہوئے بولی تھی وہ خالص بیویوں کے انداز میں لڑتے ہوئے بولی تو زرق کہکا مار کے ہنس پڑا۔ اوہ بزرگی، اور وہ جو تم میری پھپھو کا مذاق اڑایا کرتی تھیں، وہ یاد نہیں ہے کیسے ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو کے ایکٹنگ کیا کرتی تھی تب تم؟ بزرگوں کے احترام کا خیال نہیں آیا تھا تمہیں تب؟ وہ بھی ہار مارنے والوں میں سے نہ تھا۔ پرانا کھاتا لے کے بیٹھ گیا تو سحرش شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ تو گڑے مردے اکھاڑنے لگے۔ ویسے بھی میں تو اس وقت بچی تھی، اور بچے تو ایسی چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتے ہیں، وہ صفائی دینے کو بولی تو زرکون نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ کیا کہا؟ بچی تھی تم؟ میڈم، میٹرک کلیئر کر چکی تھی آپ، اور فرسٹ ایئر میں جانے کو پر تول رہی تھی، اور میرے خیال میں اتنا بڑا بچہ تو نہیں ہوتا، البتہ بڈھا بچہ ضرور ہوتا ہے، اور اس بڈھے بچے کو رومانس کی الف بے تو پوری کی پوری معلوم ہوتی ہے، صرف بزرگوں کے احترام کا ہی پتہ نہیں ہوتا۔ کیا معصومیت ہے سحرش میڈم آپ کی، وہ طنزیہ انداز میں کہتا ہوا بیڈ پر پھیل کے لیٹ گیا تھا۔ سحرش نتنے پھلا کر تیزی سے اٹھی اور چیزوں کو جان بوجھ کے اٹک پٹک کرنے لگی۔ میں نے تو صرف اماں کے ہاں لے جانے کی بات کی تھی، آپ نے تو میرے بقیے ہی ادھیڑ ڈالے۔ ہر 8ویں دن تو جاتی ہوں، کون سا روز روز جاتی ہوں، اس پر بھی آپ ناک بھون چڑھاتے ہیں۔ وہ ازکا کی فراک آئرن سٹینڈ پہ ڈالتی ہوئی بولی تھی تو زرق سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا کروں یار، میری ناک ہی اتنی خوبصورت ہے، چڑھا چڑھا کر اور بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ اور رہی بات آپ کے سنڈے کی، تو وہ بھی صرف آپ اس لیے جاتی ہیں کہ میکا دوسرے شہر میں ہے۔ اگر اسی شہر میں ہوتا تو ہر روز بچوں کو بغل میں دبائے آپ وہاں موجود ہوتی، اور رات کو صرف سونے کے لیے آتی، جیسے مسافر سرائے میں ٹھہرنے آتا ہے۔ وہ بھی حساب بے باک کرنے کے موڈ میں تھا۔ سحرش کپڑے آئرن سٹینڈ پہ پٹک کے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے لڑنے کے لیے آ کھڑی ہوئی۔ صرف آپ کو ہی اعتراض ہوتا ہے میرے اماں کے گھر جانے کا؟ سروش آپا کو دیکھیں، روز جبران بھائی انہیں میکے چھوڑ کے جاتے ہیں اور رات کو لے جاتے ہیں، ذرا جو ماتھے پہ بل آ جائے ان کے، اور ایک آپ ہیں کہ… غم سے اس کی آواز رند گئی۔ بے وقوف عورت، یہ جبران بھائی کی بیوی سے محبت نہیں، ان کی مجبوری ہے۔ پتہ ہے انہیں جو ذرا انکار کیا فوراً قتل کر دیے جائیں گے۔ آخر انہیں یہ فضول روایت بھی تو نبھانی ہے اس خاندان کی۔ پتہ نہیں ہماری 7 پشتوں میں کس منحوس عورت نے یہ رواج نکالا ہوگا لڑکی کے روز روز اپنے میکے جانے کا۔ کوئی تو ہو جو اس فضول روایت کو توڑے۔ وہ آج پہلی بار اپنے دل کا غبار نکال رہا تھا۔ سحرش عالم نے ایک نظر اپنے اس ہینڈسم سے میاں پر ڈالی اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اف خدایا، یہ عورت بھی، زرق نے جھنجھلا کے سوچا، اور پھر سے پرسکون ہو کر بیڈ پہ پھیل گیا۔ اور پھر میکے سے واپسی پہ سحرش سارے بکھرے ہوئے گھر کا نقشہ بدلنے میں لگ گئی تھی۔ 4 دن میکے کیا گئی، پیچھے سے تو گھر نے شکل ہی بدل لی تھی۔ بیوی بچوں کی غیر موجودگی میں زرکون مصطفیٰ ہر چیز کا جیسے ستیہ ناش ہی کر دیتا تھا۔ کوئی چیز اپنے ٹھکانے پر نہ تھی۔ کچن میں گندے برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ معائنہ کرنے پہ پتہ چلا کہ سنک بھی بند تھا۔ بیڈ روم میں بیڈ پہ گندے اور میلے کپڑوں کا ڈھیر الگ۔ سب سے پہلے تو اس نے محلے کے کسی لڑکے کو بلا کر سنک صاف کروایا، پھر گندے کپڑوں کا گٹھڑا اٹھا کر اسی لڑکے کے ہاتھ لانڈری بھیجا۔ گھر کو سمیٹنے میں سے تقریباً 3 دن لگ گئے تھے، پھر بھی گھر کی اصل شکل نہیں نکل رہی تھی۔ مجال ہے جو ذرا بیوی پہ رحم آ جائے۔ مشین سمجھتے ہیں آپ مرد لوگ ہمیں؟ 24 گھنٹے چلاؤ، کہیں سانس لے لینے دو، وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے زرکون نے گردن موڑ کے ایک مسکراتی نظر اس کے جھنجھلائے ہوئے چہرے پہ ڈالی تھی جو پریس شدہ کپڑے ہینگ کرنے لگی ہوئی تھی۔ قسم سے سحری، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کیسے سارا گھر بکھر گیا۔ ویسے میں بھی سمیٹنے ہی والا تھا کہ تمہارا فون آ گیا کہ لینے آ جاؤ۔ اب بھلا بتاؤ، میں تمہیں لینے آتا یا گھر سمیٹتا؟ اب میرا کوئی ہمزاد نہیں کہ ایک گھر سمیٹتا دوسرا بیوی کو لینے جائے۔ وہ ہونٹوں پہ ابھرنے والی مسکراہٹ کو دبا کر دل جلانے والے انداز میں بولا تو سحرش نے غصے سے سامنے پڑا کشن اٹھا کر اس پہ دے مارا تھا۔ زرکون مصطفیٰ کے لبوں سے بھاری قہقہا بلند ہوا تھا۔ تم جلتی کڑتی بہت اچھی لگتی ہو، اچھا ہے موٹی نہیں ہوگی جلنے کڑنے سے، بندہ دبلا پتلا رہتا ہے۔ وہ چیئر چھوڑ کے اس کی طرف آتے ہوئے بولا، لیکن سحرش کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے شراروں نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ خدا کے لیے سحری،
مجھے یوں آنکھیں مت دکھاؤ، قسم سے مجھے خوفناک اور غسیلی بیویوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ دیکھو ذرا میری نبض چھو کر، مجھے ٹیمپریچر ہونے لگا ہے۔ وہ بدستور سے تنگ کرنے میں لگا تھا اور وہ الماری چھوڑ کر سامنے صوفے پہ جا بیٹھی۔ اگر میرے غضب سے بچنا ہے نا تو جائیں ہوٹل سے کھانا لے کر آئیں، آج میں کھانا نہیں بناؤں گی۔ میری ہڈیاں دھڑ دھڑ کر کے بجنے لگی ہیں اس گھر کو سمیٹتے سمیٹتے۔ اف، اس نے ریموٹ اٹھا کر اے سی کی کولنگ بڑھائی۔ اف، میں ابھی لے آتا ہوں۔ اس میں اتنا بھی ہنگامہ کرنے والی کیا بات ہے، بلکہ اسکول سے بچوں کو بھی لے آؤں گا۔ وہ سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولا تھا تو سحری جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن انہیں تو حشمت بابا لے آتے ہیں نا، اس نے اسکول وین کے ڈرائیور کا نام لیتے ہوئے کہا۔ اگر وین نہیں پہنچی ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر میں ہی لیتا آؤں گا۔ وہ اپنے خوبصورت بالوں کا ہیئر سٹائل ہاتھوں سے چھوتے ہوئے بولا تو سحرش نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا۔ وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک جینس میں وہ کافی خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ سحرش کی محویت پا کر وہ معنی خیزی سے مسکرایا تو وہ نظریں چرا گئی۔ کیا بات ہے، کیا میں آج کچھ زیادہ ہی ڈیشنگ لگ رہا ہوں؟ اس کے اس طرح کہنے پہ سحرش بری طرح شرما گئی تھی۔ زندگی کے شب و روز شاید اسی طرح چلتے رہتے کہ جیسے ایک دم سے سب کچھ نہیں بلکہ کچھ نہ کچھ تو ضرور بدلنے لگا تھا۔ سحرش زرکون میں آنے والی تبدیلی کو آہستہ آہستہ اب محسوس کرنے لگی تھی۔ بعض اوقات اپنا وہم سمجھ کے جھٹک بھی دیتی کہ وقت گزرنے کے ساتھ عورتیں شاید تھوڑی شکی ہو جایا کرتی ہیں۔ دوسری طرف وہ سحرش عالم کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھتے ہوئے بھی اس سے بیزار ہوتا جا رہا تھا کہ عورت اگر خود سے لا تعلق ہو جائے، اپنے سنگھار کا خیال نہ رکھے تو مرد بھی اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اکثر وہ اسے اس کی خود سے لاپرواہی پہ خوب ٹوکتا تھا، لیکن وہ ہزاروں جواز لے کر بیٹھ جاتی۔ کیا کروں زرق، بچوں سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ خود پہ توجہ دوں، پھر گھر کے سارے کام۔ زرکون اس کے اس بہانے پر چڑ جاتا۔ بھلا بال بنانے میں اور صاف کپڑے بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کیا 10 گھنٹے لگتے ہیں جو تمہارے پاس یہ بہانہ ہے کہ ٹائم نہیں؟ خدا کے لیے سحرش، کم از کم کپڑے تو چینج کر لیا کرو، کہ وہ بھی تو عورتیں ہیں جو گھروں کے کام بھی سنبھالتی ہیں، باہر کے بھی، اور پھر بن ٹھن کے رہتی ہیں۔ مجال ہے جو ان کے کپڑوں پہ ایک شکن بھی آ جائے۔ اور ایک تم ہو کہ صبح سے اٹھ کر منہ تک نہیں دھوتی، پہلے گھر کے کاموں کی پڑ جاتی ہے۔ وہ جھلاتے ہوئے بولا تھا۔ سحرش عالم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تو پھر جاؤ تم بھی کسی ایسی ہی خاتون سے شادی کر لو جو ہر وقت سج سنور کر تمہارے سامنے مجسمہ بن کے بیٹھی رہے۔ اس گھر کے لیے اپنا وجود تک نظر انداز کر دیا، اور یہ صلاح ہے کہ تمہیں دوسری عورتیں مجھ سے زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اپنے شوہر کے ان الفاظ پہ وہ دھواں دھار رونے لگی تھی کہ وہ گھبرا کر اس کے قریب آ بیٹھا تھا۔ خدا کے لیے سحرش، ایسے تو مت رو، میں تو سمجھانے کی بات کر رہا تھا تمہیں کہ عورتوں کو گھر، بچوں اور شوہر کے لیے اپنی ذات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، لیکن تم تو۔ اس کے اس طرح رونے پہ زرق کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے۔ اف خدایا، تنگ آ کر وہ اپنا سر پیٹ لیتا۔ سحرش عالم پر زرکون کی باتوں کا رتی برابر بھی اثر نہ ہوتا تھا کہ وہ ان عورتوں میں سے تھی جو بس اپنے گھر کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دیتی ہیں۔ آہستہ آہستہ زرکون مصطفیٰ اس کے وجود سے بالکل ہی لا تعلق ہوتا چلا گیا کہ مرد تو ویسے ہی رات دن ایک ہی عورت کو دیکھ دیکھ کر بیزار ہونے لگتے ہیں۔ ایک ہی ایک عورت کے ساتھ زندگی گزارتے اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہونے لگتا ہے۔ وہ ہر روز نیا ذائقہ چکھنا چاہتا ہے۔ اسے دنیا کی ہر وہ عورت اچھی لگتی ہے جو اس کی بیوی نہیں ہوتی، لیکن عورت اسی خوش فہمی کے ساتھ پوری عمر کاٹ دیتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے دل و جان سے محبت کرتا ہے، خواہ وہ جیسے بھی حلیے میں رہے۔ خواہ عورت شادی سے پہلے جتنی بھی حسین و جمیل ہو، لیکن شادی کے بعد وہ مرد کے لیے باسی ہو جاتی ہے۔ ایک ہی ایک ٹھہراؤ والی زندگی سے وہ بور ہونے لگتا ہے، اور پھر اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگتی ہیں۔ ایک کم صورت عورت بھی، خواہ وہ شادی شدہ ہی کیوں نہ ہو، اپنی حسین بیوی کے مقابلے میں اسے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ زرکون کا دل سحرش سے بھرنے لگا۔ کچھ عرصے سے وہ اس سے کھچا کھچا سا رہنے لگا۔ وہ اس کی بے توجہی
कई रोज से नोट कर रही थी। अब उसकी तवज्जो बच्चों पर भी ज्यादा नहीं रही थी। वो अपनी ही दिलचस्पियों में मगन रहने लगा था। रातों को देर से घर आना उसका मामूल बन गया था। एक रोज यूं ही अपने इत्मीनान के लिए सहरिश उससे पूछ बैठी, जर आप आजकल कहाँ रहने लगे हैं? ना ही दिन में घर ज्यादा ठहर पाते हैं ना रात को। उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई थी कि वो जो सोफे पर आंखें बंद किए लेटा था झट से उठ बैठा। तो वो धाड़ा तो सहरी सहम कर बेड से उठ खड़ी हुई। नहीं, मेरा मतलब है कि आपने तो बच्चों को भी टाइम देना छोड़ दिया है। मैं तो खैर किसी खाते में ही नहीं हूँ। शिकवा उसकी जुबान पर आ गया। वो सोफा छोड़कर उठ खड़ा हुआ। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं 24 घंटे तुम्हें आईना बनाकर बैठा देखता रहूं? अपने मामूलात तब्दील करूं? जर के लहजे में इतनी बेजारियत थी कि उसकी आंच उसके वजूद तक आ रही थी। नहीं, लेकिन उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि जर्क लंबे डग भरता कमरे से निकल गया। उसके पीछे धार से दरवाज़ा बंद हुआ था और सहरिश अपनी जगह उछल ही गई थी। और फिर आज कितने अरसे बाद वो खानदान की किसी तकरीब में शरीक हुई थी। मंगनी का फंक्शन था। गो के वो बच्चों के बगैर आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जर्क उसे ज़बरदस्ती घसीट कर लाया था। बच्चों को बगल में दबाकर चलना वो पसंद नहीं करता था, सो बच्चों को घर पे आया के पास छोड़ दिया था। सहरिश को यहाँ लाकर जैसे वो भूल ही गया था। फंक्शन के इख्तिताम तक वो उससे लाताल्लुक रहा था। रंग बिरंगी अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियों में घिरा वो खूब चहक रहा था। ख़ास तौर पे अपनी फूफीज़ाद सबूर हदीद की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही था। शॉर्ट स्कर्ट और गहरे से गले वाली सबूर हदीद खासी बोल्ड और अल्ट्रा मॉडर्न थी। औरत की हया का तो जैसे उसने पास ही नहीं रखा था, और तो और शर्मो हया की धज्जियाँ बिखेर के रख दी थी। बुलंदो बांग कह के लगाती वो जैसे जरकून के पहलू में घुसी जा रही थी। खाने के बाद सब लोग हाथों में कोल्ड ड्रिंक उठाए खड़े उस वसी लॉन के पुरफिजा माहौल में गहरी हुई रात को जलते बुझते कमकमों के साथ एंजॉय कर रहे थे। उन सब के दरमियान सहरिश आलम खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रही थी। हालांकि उसकी हम उम्र ख़वातीन उससे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बेतकान बोल रही थी, लेकिन वो हूँ हाँ से ज़्यादा कुछ ना बोल रही थी। उसकी तो सारी तवज्जो सामने खड़े अपने मजाजी खुदा की तरफ थी। ब्लैक डिनर सूट में अपनी भरपूर मर्दाना वजाहत के साथ वो वहाँ मौजूद तमाम मर्दों में नुमाया था। वहाँ मौजूद तमाम लड़कियों की नज़रें उसके वजीह सरापे में उलझ रही थीं। खूबसूरत तो वो भी कम नहीं लग रही थी। गो के शादी के 10 सालों में औरत के हुस्न में 19-20 का फ़र्क तो आ ही जाता है, लेकिन आज भी जब वो खुद को संवारती थी तो कई औरतें तारीफ़ किए बिना ना रह पाती। लेकिन उसे जिसकी सताइश की ज़रूरत थी उसने बरसों से उसकी तारीफ़ ही करना छोड़ दी थी। वो एक छत के नीचे ज़रूर रहते थे, लेकिन दिल अलग अलग ताल पे धड़कते थे। गुलाबी जॉर्जेट की कामदार साड़ी पर लंबे स्याह बाल उसकी पुश्त पे बिखरे थे। हल्के मेकअप में भी उसका हुस्न आंखें चुंधियाने के लिए काफ़ी था। वो जो हमेशा अपने खूबसूरत घने दराज बालों को पोनी या कैचर में लपेटे रखती थी, आज जाने क्या सोच के खुले छोड़ दिए थे। लेकिन जरकून के मुंह से उसकी तारीफ में एक भी लफ्ज़ ना निकला। जिसके लिए औरत सिंगार करती है वही उसके वजूद से लाताल्लुक हो जाए तो उसके लिए दुनिया की हर चीज़ बेमायनी हो जाती है। रात देर तक वापसी हुई। घर आकर वो सीधी अपने बेडरूम में आई और चेंज करने के बाद बेड पे ऊँधी गिर गई। इस वक्त उसे ना सिर्फ जरकून मुस्तफ़ा से शदीद नफरत महसूस हो रही थी, बल्कि सबूर हदीद से भी। उसे लग रहा था जैसे वो उसकी सौतन बनी बैठी हो। उसे नहीं पता जरकून कब बेड पे आ। उसे नज़रअंदाज करके वो खामोश आंसू आंखों से बरसाती नींद की वादियों में चली गई थी। सुबह उठी तो जरकून किचन में खड़ा नाश्ता बना रहा था। मैं बना देती हूँ, वो रात की तख्ती भुलाकर आगे बढ़ी थी। उसने सख्ती से नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं नहीं, तुम अपनी नींद पूरी करो, मैं खुद बना लूँगा, वो दरुस्त लहजे में कहता रुख मोड़ गया। चंद लम्हों के लिए उसके बदले हुए लहजे पे गौर करती रही, फिर छोटे छोटे कदम उठाती वहाँ से चल दी। आखिर तुम कैसे खुश रह सकते हो जर्क? तुम्हें घर का काम भी पूरा चाहिए और सजी संवरी बीवी भी।
جو صرف تمہیں ٹائم دے، صرف تمہاری خواہشات کا خیال رکھے۔ آخر میں تمہاری خوشی کے لیے ایسا کیا کروں؟ بہت سی سوچیں اس کے ذہن کے پردے سے ٹکرا رہی تھیں۔ رات بھر سوتے جاگتے اور پورا دن تڑپتے اس کا دماغ بس ایک ہی بات پہ اٹکا ہوا تھا، زرکون مصطفیٰ کی شخصیت میں آئی تبدیلی۔ کیا اس سب کی ذمہ دار سحرش خود تھی؟ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آخر دنیا میں کیسی کیسی بدصورت موٹی بھدی عورتیں بھی تو ہیں۔ کیا سب کے شوہر یوں ہی بے وفا ہو جاتے ہیں؟ کیا عورت کا ظاہری حسن ہی سب ہے؟ بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچی تھی کہ جو بھی ہو، زرکون کی ایک شکایت تو جائز ہے، اسے خود پہ توجہ دینی چاہیے۔ جیسے آج کل لڑکیاں بن سنور کے رہتی ہیں، اگرچہ وہ عامیانہ سے انداز اپنانے کو فیشن کا نام نہیں دے سکتی تھی، پھر بھی اس کے پاس حسن کی دولت بے بہا تھی، جسے وہ اپنے شوہر کے لیے مزید سجا سنوار سکتی تھی۔ سو آج اس نے اپنی وارڈروب سے بہترین سوٹ نکالا، اچھا سا ہلکا سا میک اپ کیا، لیکن جانے کیوں آنکھیں بار بار نم ہو جاتی تھیں۔ اندر کوئی توڑ پھوڑ تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک اندھا یقین تھا جو ٹوٹ گیا تھا، اعتبار کا نازک کانچ جیسے ریزہ ریزہ ہو کر اس کی ذات کے اندر ہی چھپ گیا تھا اور اسے لہو لہان کیے دے رہا تھا۔ گھر کے تمام کام سے فارغ ہو کر اس وقت وہ اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پہ لیٹی نیم تاریکی میں بہت سی سوچیں لیے وہ چھت پہ لگے ساکت پنکھے کو گھورے جا رہی تھی، جب ڈور بیل کی زوردار آواز کے ساتھ وہ کرنٹ کھا کر اٹھی تھی۔ آپ آج جلدی آ گئے۔ اس کے پیچھے بیڈ روم میں داخل ہوتے ہوئے اس نے زرکون مصطفیٰ کے تھکے تھکے سے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کی بات کو نظر انداز کر کے وہ سامنے پڑے صوفے پہ پاؤں پسار کے لیٹ گیا۔ آپ اتنے میں بات لے لیں، میں اتنی دیر میں کھانا گرم کر لاتی ہوں، اس نے دھیمے انداز میں کہا، اور جانے کو مڑی تھی کہ زرکون کے اس پھاڑ چہرے پہ نظر پڑتے ہی سمجھ گئی اس کی خاموشی کے پیچھے بہت بڑا طوفان چھپا بیٹھا ہے۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا اور اس کی پشت پہ لہراتے بالوں کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ آج اس نیلے کاٹن کے بغیر شکن زدہ صاف ستھرے سوٹ میں ملبوس سحرش عالم کی شخصیت کافی جاذب نظر اور نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ سنو، زرکون کی آواز نے اس کے قدم روک دیے تھے۔ وہ بل کھا کر پلٹی تھی اور حیرت سے اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ اس کے بنے سنورے سراپے پر ایک چپتی ہوئی نگاہ ڈال کر اس نے سوال کیا تھا۔ ہلکے میک اپ سے مزین اس کا صاف شفاف چہرہ بہت پاکیزگی لیے ہوئے تھا۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ نہیں تو، اس کی زبان بھی لڑکھڑا گئی تھی۔ اس نے معنی خیزی سے بھویں اچکائیں اور سحرش کے سراپے کو تنزیہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو تو پھر اتنی تیاری کیوں؟ یقیناً اتنی تیاری مجھے متاثر کرنے کے لیے کی گئی ہے کہ میں تمہاری طرف مائل ہو سکوں، تمہیں سراہوں، تمہاری پرستش کروں۔ ہاں، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بہت ہی زہریلے لہجے میں کہا تھا اور اپنے پورے وجود کے ساتھ جیسے شعلوں میں جلنے لگی۔ گلابی رنگت یکدم ہی زرد پڑ گئی تھی۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ زرکون مصطفیٰ، اگر عورت یہ سب اپنے مجازی خدا کے لیے نہیں کرتی تو پھر اسے کون سراہے گا؟ اس کی ذات کو کون اہمیت دے گا؟ اسے کون خاص ہونے کا احساس دلائے گا؟ لیکن زرکون کی آنکھوں میں لپکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو بھر آئے تھے۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹتے ہوئے وہ دیوار سے جا لگی۔ تم جیسی بوسیدہ بے رنگ زنگ آلود عورت کو میں سراہوں گا؟ کیا سوچ لیا تم نے سحرش عالم؟ کبھی تم نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا ہے؟ تمہارے اندر کی تازگی شگفتگی مر چکی ہے۔ تم صرف اب 2 بچوں کی ماں ہو اور کچھ نہیں۔ کس کے لیے اتنا سنگھار کرتی ہو؟ میرے لیے؟ تم صرف میری بیوی ہو اور بس۔ بیوی بیوی ہی ہوتی ہے، محبوبہ نہیں جسے سراہنے کو دل چاہے، جس کی پرستش پہ دل آمادہ ہو، جسے پانے کے لیے روح بے قرار ہو جائے، وہ ہوتی ہے محبوبہ۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب آ چکا تھا کہ سحرش اس کی گرم سانسوں کی حدت کو محسوس کر سکتی تھی۔
کبھی تم نے صبور حدید کو دیکھا ہے؟ کتنی تر و تازگی اور زندگی سے بھرپور لگتی ہے، کھلتے گلاب کی طرح مہک رہی ہوتی ہے۔ 100 قدم کے فاصلے پہ بھی اس کے جسم سے اٹھتی خوشبو دیوانہ کر دیتی ہے۔ کیا چارم ہے اس میں، کیا باتیں کرتی ہے، وہ ایک ایک لفظ دل میں اتر جائے۔ کتنا سلیقہ ہے اسے زندگی گزارنے کا، کم از کم اسی سے ڈھنگ سیکھ لو زندگی گزارنے کا۔ لیکن کہاں تم اور کہاں وہ؟ زرق نے استزائیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ صبور کو حق ہے سجنے سنورنے کا، ایسی ہی عورت ہوتی ہے، سراہے جانے کے قابل، چاہے جانے کے قابل، پوجے جانے کے قابل، نہ کہ تم جیسی باسی بوسیدہ عورت جس کی زندگی صرف ایک نقطے پہ منجمد ہے، گھر، شوہر اور بچے، جس کی ذات زندگی کے رنگوں سے آشنا ہی نہیں، جسے زمانے کے ساتھ چلنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، جس کے انداز گفتگو میں وہ لذت ہی نہیں جو مقابل کو سحر زدہ کر سکے، جسے یہ بھی احساس نہیں کہ قدرت نے اسے کیسے کیسے تحفوں سے نوازا ہے۔ ایک عورت کے پاس موجود ہر چیز ایک ایسا ہتھیار بن سکتی ہے جس سے وہ چاہے تو مرد کو کنٹرول کر سکے، لیکن تم جیسی جاہل کو اتنی عقل کہاں؟ تم جو ہر وقت اپنے یہ لمبے گھنے بالوں کو پینڈو اور جاہل عورتوں کی طرح کیچر میں پھنسائے پھرتی ہو، تمہیں کیا خبر کہ فیشن کس چیز کا نام ہے اور آج کل کون سا فیشن آ گیا ہے؟ خیر، تمہارا فیشن سے کیا تعلق، تم پر تو کوئی فیشن جچتا ہی نہیں۔ اتنا زہر اگلنے کے بعد وہ ایک نفرت بھری نظر سہرش کے شکست خوردہ وجود پر ڈالتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ وہ اپنے گرتے ہوئے وجود کو سنبھالنے کی کوشش میں لڑکھڑاتے قدموں سے چلی صوفے تک آئی۔ صوفے کی پشت تھامتے ہوئے بہت سے آنسو اس کے ریشمی گالوں پہ لڑھک آئے تھے۔ اس لمحے سہرش کے سکتے سے ساکت ہونٹ ایک لمحے کے لیے ہلے تھے۔ کاش زرق مصطفیٰ، تمہیں علم ہوتا گھر بنانے والی اور شو کیس میں سجے ایک شو پیس نما عورت کا فرق۔ کاش کہ زرقون مصطفیٰ، میں سہرش عالم بھی کوئی شو پیس ہوتی، صبور حدید کی طرح، جسے تم پوجتے، پرستش کرتے، جو لفظوں سے کھیلنے کا ہنر جانتی، جو اپنے جسم سے اٹھتی مہک سے مردوں کو اپنی طرف راغب کرنے کا ہنر جانتی ہوتی۔ کاش کہ میں بھی ٹیلی ویژن پہ نظر آتی، رنگ برنگ فیشن کرتی، ان ماڈلز کی طرح کی کوئی ماڈل ہوتی۔ لیکن میں کیا کروں زرقون مصطفیٰ کہ میں ایک گھریلو عورت ہوں، میں 2 بچوں کی ماں ہوں۔ ہاں، مجھے فخر ہے آج میں جو کچھ بھی ہوں، شکر ہے کہ کوئی ماڈل گرل یا پھر بازار میں بکتا کوئی شو پیس نہیں ہوں۔ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے سوچا تھا کہ ہو نہ ہو اب باقی عمر اسی احساس کے ساتھ گزارنا ہے کہ میرا شوہر ہر جائی ہے، بے وفا ہے، ادھر ادھر منہ مارنے والا ہے۔ پھر بھی زرقون مصطفیٰ، میں ہمت نہیں ہاروں گی، میں تمہاری بیوی ہوں، میں ہر جائز طریقے سے اپنی حدود میں رہتے ہوئے تمہیں غلط راستوں کا مسافر بننے سے روکوں گی۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسو سختی سے صاف کیے تھے اور کھانا گرم کرنے کے لیے کچن کی راہ اختیار کی تھی کہ بالآخر روتے دھوتے بھی عورت کا اصلی فرض تو گھرداری اور بچوں کی دیکھ بھال ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شوہر کے لیے خود کو توجہ دینا بھی۔ یہ راز وہ آج جان گئی تھی اور اس پہ عمل کرنے کا اس کا پکا ارادہ تھا۔